رجب اور پتلو دوست ہیں ان کے درمیان پھیر ڈالنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، جبکہ ہوگا کچھ بھی نہیں۔ یہ جو پتلو سے جلنے والے ہیں، ابھی اس نے آج ایک بات کیا، میں سن رہا تھا، کہتا ہے بھائی جان وچ میری گڈی ہوئے گی تو پیچھے بھی ڈالا تو آگے بھی ڈالا۔ اچھا اب جب یہ ڈالے پہ جائے گا، آگے بھی ڈالا پیچھے بھی ڈالا اور بیچ میں گاڑی ہوگی، تب ان لوگوں کی جیلسی کی پوزیشن کیا ہوگی؟ پتلو کے پاس ایک ایسی آرمی ہے جو بغیر تنخواہ کے، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی اور چیز کے، اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی ہر وقت تیار ہے، اور وہ ہے اس کے پنڈ کے لوگ۔ جب سے اس پہ بات ہی تو یہ، ابھی ریحان ملک صاحب نے اپنی اصل نام بتانا شروع کر دیا ہے، افتخار نام ہے نا۔ ہاں جی، بال جتنے مرضی بڑھیں بڑھتے رہیں، داڑھی جتنی مرضی بڑھے بڑھتی رہے، جب تک میں اپنی ماں، بیوی اور بیٹے سے نہیں ملتا تب تک، اب یہ میری قسم ہے، میری ضد سمجھ لیں، جو مرضی سمجھ لیں، اب میں یہ نہیں کروں گا۔ اس نے تو ادھر آنا کوئی نہیں، ادھر آنا ہی تو آپ والی بات ہے، ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ اب اس کے فیملی ادھر جائے گی، بالکل یہی بات جانا بھی چاہیے۔ رجب جب ادھر تھا، جو اس کے پاس پیسہ آتا تھا، جب وہ یہیں پہ سب کچھ کر رہا تھا، تو وہ پیسہ کیا پاکستان میں سرکولیٹ نہیں کر رہا تھا؟ اب یہ پتلو یہ دیکھ لیں، اچھا خاصا پاکستان میں آتا جاتا تھا، ابھی مجھے لگ رہا ہے اس کا بھی ختم سلسلہ اس کے اوپر بڑے سنگین مذہبی الزامات، ایلیگیشنز ہیں، دو تین ایسے الزامات ہیں جو یعنی کہ سیدھی سی بات ہے، آگے آگے بڑھتی جائے گی بات اور اس کی جان بھی جانے کا خطرہ ہے، بالکل تو اس لیے سائڈ پہ رہے گا تو بہتر رہے گا۔ ریحان ملک صاحب کبھی خود کو جوڑتے ہیں رجب کے ساتھ، کبھی جوڑتے ہیں کیا نام ہے پتلو کے ساتھ۔ ابھی میری بات سنیں، بلال مارک سے بھی انہوں نے خود کو جوڑنے کی کوشش کی، خود ہی پھر ایکسپلین بھی کرتے ہیں، نہیں جی میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، میں اس سے کوئی لڑائی نہیں لڑنا چاہتا۔ تو ریحان ملک صاحب کو چاہیے، آپ نے اچھا خاصا سیلاب میں کام کیا، کہتے ہیں جی ہم نے 5 کروڑ روپیہ لگایا، کسی کو نظر نہیں آیا، اس نے کروڑ روپیہ لگایا، بڑا وویلا پڑا۔ یار آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا یا کسی بندے کے لیے کیا ہے؟ پتلو کی والدہ اور والدین کے حوالے سے پھر اس نے خود برملا کہا کہ تیری والدہ کے ساتھ میں تیری قبر بناؤں گا، یہ کروں گا، وہ، یہ مجھے بتائیں یہ جائز باتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب۔ آج بات کریں گے رجب بٹ کی، مسٹر پتلو کی اور ریحان ملک کی، کیونکہ ریحان ملک صاحب پہ بھی ایف آئی آر ہو چکی ہے، ان کے گھر کے اوپر چھاپا بھی پڑ چکا ہے۔ دوسری سائڈ پہ مسٹر پتلو جو ہیں انہوں نے ایک اسٹوڈیو بنایا ہے، اور رجب بٹ صاحب نے یہ بات بولی ہے کہ جب تک میں اپنی ماں، اپنے بچے اور اپنی بیوی سے نہیں ملتا تب تک میں بال نہیں بناؤں گا۔ یہ اسٹیٹمنٹ کی مجھے سمجھ نہیں ہے، یعنی کہ میں اپنی داڑھی شیو نہیں کروں گا۔ اب میں پاکستان نہ آیا جب تک میں آگے اپنے گیوان کو نہ ملا، نہ میں داڑھی کٹواؤں گا، نہ میں کٹنگ کرواؤں گا۔ مسٹر پتلو جو ہیں وہ وہاں پہ ایک اسٹوڈیو بنا رہے ہیں۔ اچھا عمران صاحب مجھے یہ بتائیے گا، مسٹر پتلو وہ ہماری والی تھیم انہوں نے رکھی ہوئی ہے، یہ کہ ہماری محبت میں تو نہیں بنا رہے، وہی سیم کلر اسٹوڈیو کی سب سے سارا پہلے کچھ؟ تو آپ کا شکریہ عثمان بھائی۔ دیکھیں ہم نے مس پتلو کو ویری فرسٹ ڈے سے، جب اس نے نیگیٹو کیا تو اس کو نیگیٹو بولا، جب اس نے پوزیٹیو کیا تو ہم نے اس کو پوزیٹیو بولا۔ اب پنڈ والے الحمدللہ ہمیں جیسے عزت دیتے ہیں، حالانکہ ہم آج بھی پتلو کی کوئی بات غلط ہوگی تو اس کو غلط بولیں گے، لیکن آج جب اس کے کچھ لوگوں نے ہمیں اس کی وہاں کی ویڈیوز بھیجی جو کہ وہاں پہ وہ اپنا اسٹوڈیو تیار کر رہا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ سیم ٹو سیم وہی تھیم تھی جو ہمارے اسٹوڈیو کی تھیم تھی۔ تو ایک تو خوشی بھی ہوئی، کیونکہ جب کوئی بندہ آپ کو محبت سے کوئی کام کے ساتھ جوڑتا ہے نا تو یہ پوزیٹیو بات ہے۔ بالکل پوزیٹیو بات۔ دیکھیں اگر ہمیں اس کی کوئی بات اچھی لگتی ہے، دیکھیں اس ٹائم اگر یوٹیوب کو لیں گے تو کوئی مانے نہ مانے، کہتے ہوتے ہیں کہ جب سورج چڑھتا ہے تو پوری دنیا کو نظر آتا ہے۔ یوٹیوب کو لیں گے تو رجب بٹ یوٹیوب کا برانڈ ہے، بالکل ایسی ہے۔ ٹک ٹاک کو آتے ہیں تو لیڈر آف دا ٹک ٹاک ایک ہی ہے، وہ ہے پتلو، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں لگتا جی، کئی عورتیں بھی کہتی ہیں جب نہیں لگتا تو تم ذکر کیوں کرتے ہو؟ ذکر تو تبھی کر رہے ہو نا کہ وہ ہے، بالکل ایسی بات فالو کیجئے گا۔ ذکر کس کا ہوتا ہے؟ جو ہوتا ہے، جو موجود ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ میری بات جہاں تک وہ بات کی آپ نے، اس نے جی بالکل امریکہ میں یو ایس اے میں اپنا اسٹوڈیو تیار کر لیا ہے، اس کا ساری تھیم اس نے بلیک رکھی ہے، اور وہاں پہ اس نے کہا جی کہ اس نے بتا دیا تھا کہ آج ہی سے میرا لائیو سیشن شروع ہو جائے گا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے لائیو سیشن کیا بھی ہے، اس نے علینا عامر کے ساتھ بھی کیا ہے، مختلف اور بھی ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اس نے کر چکا ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، رجب بٹ کی آپ نے بات کی، پہلے میں پتلو کے حوالے سے ایک اور بات بتاؤں۔ پتلو نے ریحان ملک پہ ایف آئی آر بھی دے دی ہے، اور اس کے گھر پہ 1 یا 2 دفعہ ہماری اطلاعات کے مطابق، جو ہمیں میڈیا کی وساطت سے اطلاعات ہوئی یا جو کچھ اس سے پتلو سے منسلک بندے ہیں وہ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے پنڈ کے حوالے سے بہت سارے اس کے اکاؤنٹس ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ اس کے گھر چھاپا مارا ہے، جبکہ 1 دفعہ چھاپے کے دوران اس نے اپنے گھر کی پچھلی دیوار سے چھلانگ لگائی اور وہاں سے وہ بھاگ گیا۔ پھر بات کرتے ہیں آگے،
ابھی اس کو قانونی پروسیس اس کا چل رہا ہے، جبکہ پتلو صاحب بات کر رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی لڑائی نہیں لڑوں گا، میں قانونی جنگ لڑوں گا، تم گالی گلوچ دیتے رہو، میں تمہاری ماں بہن بیٹی کو کوئی گالی گلوچ نہیں دوں گا۔ ابھی ایک نئی بات جڑی دیکھنے میں آئی ہے کہ اتنی گھٹیا حرکت کی جا رہی ہے، اتنی گھٹیا حرکت کہ میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی ذی شعور بندہ، ابھی تو ٹک ٹاک اور ان کو ڈیجیٹل کوٹھے کا نام بھی اسی لیے دیا جا رہا ہے، ابھی آپ دیکھیے گا کہ پتلو کے ساتھ رجب بٹ کی بہن کی کچھ تصویریں منظر عام پہ آئی ہیں۔ اچھا، یہ کتنی گھٹیا ترین حرکت ہے، کیوں کہ رجب اور پتلو دوست ہیں، ان کے درمیان پھیٹ ڈالنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، جبکہ ہوگا کچھ بھی نہیں، کیونکہ پتلو رجب کے بارے میں کلیئر ہے اور رجب خود کہتا ہے کہ بھائی ہم آف ریکارڈ ایک دوسرے کو بہت ساری گالیاں بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس لیے آپ بھائی ہمارے بارے میں مت ڈسکس کرو۔ اچھا آگے چلتے ہیں، ابھی کیا ہوا ہے، پتلو نے جناب والا وہاں پہ امریکہ میں کل یا آج اس کا وہاں پہ انٹرویو تھا، جہاں پہ اس نے اپنے پیپرز کے لیے اپلائی کر دی ہے، اور وہاں پہ آئی تھنک سو کہ اس کو، کیونکہ آپ کو پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ گولڈن ویزا اس نے ابھی 5 جو گاڑیاں سے منگوا رہا ہے وہ میرے خیال میں کتنے کروڑ کی ہیں۔ اچھا بات یہ ساری گولڈن ویزا ہے، آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو آپ وہ پیسے کی پراپرٹی وہاں پہ یو ایس اے میں خرید لیں، آپ کو جو گولڈن ویزا وہ مل جائے گا، بڑا ایزی ہے، ٹرمپ نے سسٹم نکالا، تو میرا خیال ہے کہ پتلو کو زیادہ سٹرگل اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو پتلو سے جلنے والے ہیں، ابھی اس نے آج ایک بات کیا میں سن رہا تھا، کہتا ہے بھائی جان وچ میری گڈی ہوئے گی تو پیچھے بھی ڈالا تو آگے بھی ڈالا۔ اچھا اب جب یہ ڈالے پہ جائے گا، آگے بھی ڈالا پیچھے بھی ڈالا اور بیچ میں گاڑی ہوگی، تب ان لوگوں کی جیلسی کی پوزیشن کیا ہوگی جو دن رات اس سے جلتے ہیں کہ وہ پاکستان میں یا دبئی میں نہیں اس سے برداشت ہو رہے تھے لوگ، اس سے نہیں برداشت، تو امریکہ جیسے شہر میں جب وہ کرے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ عجیب گلاسز بھی اس نے بلیک کی جگہ اب الحمدللہ وہ بلو پہن لی ہیں، ہم دیکھ رہے تھے، دیکھیں کیونکہ دنیا اس کو دیکھنا چاہتی ہے، تو جو وہ ایکٹیویٹی کرتا ہے لوگ ہمیں اس کی معلومات دیتے رہتے ہیں کہ جی وہ یہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے۔ اور پھر میں نے ایک چیز غور کی ہے، پتلو کے پاس ایک ایسی آرمی ہے جو بغیر تنخواہ کے، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی اور چیز کے، اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی ہر وقت تیار ہے، اور وہ ہے اس کے پنڈ کے لوگ۔ بالکل ایسے ہی۔ اور دوسری طرف امریکہ، کینیڈا، اٹلی، دبئی، قطر، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، وہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جو اس سے انٹرٹین ہونے کے لیے رات دن اس کے لیے اپنے جذبات کو یعنی کہ ہر وقت اس سے جوڑے رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب وہ آتا ہے تو ہم اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اتنی محبت ہے۔ اب یہ محبت مجھے یہ بتائیں ان پنڈ والوں کے دل سے ریحان ملک نکال دے گا؟ کوئی نہیں نکال سکتا، کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ اور ریحان ملک صاحب کو پتہ نہیں پتلو صاحب ایک نیا نام دے رہے تھے، کہتا ہے جی میری اب لڑائی پڑ گئی ہے وہ تیلیوں سے، پتہ نہیں تیلی بولتے ہیں نا، یہ تیلی، یہ تیلی ایک کاسٹ ہے نا سر، تیلی نہیں تیلی نہیں تیلی سر، ایک ملک یہ کہلواتے ہیں نا بیسیکلی، میں آپ کو بتاتا ہوں نا سر، آپ تیلی لفظ استعمال کریں، تیلی تو ہے ہی نہیں نا، تیلی۔ اچھا آپ کو پتا ہے جب سے اس پہ بات تو یہ ابھی ریحان ملک صاحب نے اپنی اصل نام بتانا شروع کر دیا ہے، افتخار نام ہے نا، ہاں جی، اب تو ان کا اصل نام بھی بائی ڈیٹا پورا آ گیا، سارا خود ہی بتا دیے۔ اچھا ایک بات ہے کہ اس ٹائم پہ پتلو نے ایک تو ان پہ ایف آئی آر کروا دی، چلیں یہ تو پروسیس چلے گا، پتلو کی ویزا کی بھی ہم نے بات کر لی کہ پتلو کو ویزا ملنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رجب بٹ کی تھوڑا سا بات کریں کہ رجب بٹ نے یہ بات بولا میں جب تک اپنی فیملی سے نہیں ملوں گا تب تک میں بال نہیں کٹاؤں گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو فیملی ہے ان کو ویزا مل چکا ہے یو کے کا، ان کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے۔ اچھا میں اس کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتاؤں، جی جی، جو پہلے دور ہوتے تھے نا، سرداروں کے دور ہوتے تھے، پتہ نہیں آپ نے وہ ہسٹری دیکھی ہوئی ہے کہ نہیں، وہ نا کوئی کام ہوتا تھا نا قسم ڈال دیتے تھے کہ ایسا نہیں ہوا تو ہم اس ٹائم تک یہ نہیں کریں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، یا فلانی چیز نہیں اٹھائیں گے، یا اپنے بچے کو نہیں دیکھیں گے۔ اب اس نے ایک قسم ڈالی ہے کہ داڑھی تو اس نے آلریڈی رکھی ہوئی ہے نا کافی ٹائم سے، آپ کو پتا وہ شیو تو کرتا نہیں ہے، اس بے شک ہلکی کر دیتا ہے، اس نے کہا جی یہ جو میرا خط ہے نا یہ دکھایا اس نے باقاعدہ اس طرح، اس نے کہا اس کو بھی میں نہیں چھیڑوں گا، بال جتنے مرضی بڑھیں بڑھتے رہیں، داڑھی جتنی مرضی بڑھے بڑھتی رہے، جب تک میں اپنی ماں بیوی اور بیٹے سے نہیں ملتا تب تک، اب یہ میری قسم ہے، میری ضد سمجھ لیں جو مرضی سمجھ لیں، اب میں یہ نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کو گرین سگنل مل چکا ہے اپنی فیملی کے ویزے۔ گرین سگنل سے مراد ہے اس نے تو ادھر آنا کوئی نہیں، ادھر آنا ہی تو آپ والی بات ہے، ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ اب اس کے فیملی ادھر جائے گی، بالکل یہی بات جانا بھی چاہیے سر، سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں نا ایک بندے کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، تو ایک خواہ مخواہ کی جنگ جو اس کے خلاف معاذ کھڑا ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے اپنی لائف گزارے گی۔ سمپل سی بات ہے کہ رجب بٹ اب پاکستان آنے کا فی الحال نہیں سوچ رہا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، رجب جب ادھر تھا جو اس کے پاس پیسہ آتا تھا، جب وہ یہیں پہ سب کچھ کر رہا تھا تو وہ پیسہ کیا پاکستان میں سرکولیٹ نہیں کر رہا تھا؟ سر ہو رہا تھا نا۔ اچھا تو جب وہ وہاں پہ چلا جائے گا تو باہر جائے گا پیسہ تو اس نے یوٹیوب پہ پھر بھی کمانا ہے سر، یوٹیوب سے کما کے، اور اس نے کیا کرنا ہے، اچھا آڈینس پاکستان کی ہوگی
پیسہ یوٹیوب سے کمائے گا اور خرچہ بھی باہر ہی کرے گا. یعنی اچھا باہر کے لوگ کیا کرتے ہیں، جب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے پاکستانی نا رمضان آتا ہے تو چیزوں کی ضرورت بڑھتی ہے، یہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں نا. باہر پتہ کیا ہوتا ہے، باہر جب کسی چیز کی ضرورت بڑھتی ہے اس کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اس کی کوانٹیٹی کی مقدار بڑھ گئی ہے. ہمارے یہاں الٹا ہے، ہمارے یہاں کوئی بندہ اگر کسی ملک کو، اپنے ملک کو فائدہ دینے کے چکر میں پڑتا ہے تو اس کو خراب کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ، اب یہ پتلو یہ دیکھ لیں اچھا خاصا پاکستان میں آتا جاتا تھا، ابھی مجھے لگ رہا ہے اس کا بھی ختم سلسلہ. تو ان دونوں کو اب فارغ کریں گے. اب ان کو دیکھیے گا اگر ہاتھوں ہاتھ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اور اس سے انگلینڈ والوں نے نہ لیا تو آپ کی جوتیاں میرا سر ہوگا. سر بالکل ہے، پتلو ہے، پتلو کو تو بڑا سپورٹ کریں گے یو ایس اے والے، پر ٹرمپ بھی اس چیز میں بڑا خوش ہوگا. بہت خوش ہوگا. اب جو رجب بٹ ہیں، اب ان کے ویزے کی بات کریں تو خبریں آ رہی ہیں کہ سائلم وہ اپلائی کریں گے. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو سائلم اپلائی کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں، پہلے اس نے یہی کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا، لیکن اسے فیملی نے، دوستوں نے، آگے سے جاننے والوں نے یہی کہا ہوگا کہ بھائی کیوں اپنی جان کو جوتن میں ڈالتا ہے. اس کے اوپر بڑے سنگین مذہبی ایلیگیشنز ہیں، دو تین ایسے الزامات ہیں جو یعنی کہ سیدھی سی بات ہے، آگے آگے بڑھتی جائے گی بات اور اس کی جان بھی جانے کا خطرہ ہے. بالکل. تو اس لیے سائڈ پہ رہے گا تو بہتر رہے گا. مطلب رجب بٹ اس ٹائم پہ پاکستان آنے کا کوئی اس کا جواز نہیں بنتا، اور وہ پاکستان نہیں ہے. اور سائلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک نیشنل نہیں ہوتے آپ تب تک ٹریول نہیں کر سکتے پاکستان، اور ہو سکتا ہے فار ایور ٹریول نہ کر سکیں. ایسا ہی 100%. سائلم کا تو یہی نظر آ رہا ہے 100%. لیکن دیکھیے گا، آپ دیکھیے گا وہاں پہ وہ لوگ یہاں سے زیادہ اب ترقی کریں گے، لیکن پاکستان کو نقصان ہے. پاکستان میں یہ چاہیے کہ پتلو، اور جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو نیگیٹیوٹی پھیلا، دیکھیں نا جو بیہودہ لائف آتی ہیں عورتیں، بیہودہ مرد، جیسے ڈاکٹر ایمان جیسے لوگ، صوفیہ گجراتن جیسی عورتیں، اور بہت ساری عورتیں اور مرد ہیں. مجھے یہ بتائیں ان پہ کام ہونا چاہیے، یا جو کم سے کم فیملی کو کر رہے تھے، فیملی میں وہ کوئی بھی ایسا کوئی نہیں کر رہے تھے جسے ہمیں نظر آئے کہ جو کئی غلطیاں ان کی بھی ہوں گی، میں ان کو کوئی فرشتہ نہیں سمجھتا، لیکن ان سے بڑے غلطان کرنے والے لوگ موجود ہیں جو سرعام ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، خاوند بیویوں کو بٹھا کے، یعنی کہ اللہ معاف کرے وہ بہت گند ہو رہا ہے، بہت گند ہو رہا ہے. اس پہ کام پہلے ہونا چاہیے، اس پہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ کہ دیکھیں، میں صرف یہ کہوں گا جو پیسے پاکستان کے اندر سپینڈ کرتے تھے پتلو لوگ، رجب لوگ، ہمیں یہی ان کی چیزیں اچھی لگتی تھی کہ چلیں پاکستان کو کچھ نہ کچھ تو فیور آ رہا ہے. اب یہ سارا پیسہ باہر چلا گیا، ان کی فیملیز باہر چلے گی، اور وہ چیزیں. اور ایک چھوٹی سی بات، جو عورتیں پہلے صرف ٹک ٹاک پہ ایک دوسرے کو ذلیل کرتی تھی، اب انہوں نے اداروں کو بھی ذلیل کرنا شروع کر دیا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے اداروں کے لیے، اور میں کہتا ہوں ہمارے اداروں کی توہین کی جا رہی ہے. اچھا لاسٹ میں مجھے بتائیے گا، ریحان ملک صاحب کی، ریحان ملک افتخار صاحب جو بھی ہیں، ان کا اونٹ کس پہاڑ بیٹھا؟ سر دیکھیں میری بات سنیں، ریحان ملک صاحب کبھی خود کو جوڑتے ہیں رجب کے ساتھ، کبھی جوڑتے ہیں کیا نام ہے پتلو کے ساتھ. ابھی میری بات سنیں، بلال مارک سے بھی انہوں نے خود کو جوڑنے کی کوشش کی، خود ہی پھر ایکسپلین بھی کرتے ہیں، نہیں جی میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، میں اس سے کوئی لڑائی نہیں لڑنا چاہتا. سیدھی سی بات، اس نے دو ٹوک بات کی، اس نے کہا جب میری تیری بات ہوگی میں تیرے گھر پہنچ جاؤں گا، میں تیرے ساتھ کوئی شیشے کی لڑائی نہیں کروں گا، نہ کنٹروورسی کروں گا. میری بات سنیں، ایک شخص ہو سکتا ہے برا، دو سارے ہی برے ہیں. ریحان ملک صاحب کو چاہیے، آپ نے اچھا خاصا سیلاب میں کام کیا، کہتے ہیں جی ہم نے 5 کروڑ روپیہ لگایا، کسی کو نظر نہیں آیا، اس نے کروڑ روپیہ لگایا، بڑا وویلا پڑا. یار آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا یا کسی بندے کے لیے کیا ہے؟ سر پروموشن تو چاہیے ہوتی ہے نا بندے کو. سر دیکھیں نا کچھ کام اللہ کے لیے بھی ہوتے ہیں نا عثمان صاحب، میری بات سمجھیں. پھر میری ایک بات سنیں، کسی کی ماں بہن بیٹیوں کو بار بار آپ ایکسپوز، پہلے رجب کی وائف کے ساتھ آپ کے سامنے ویڈیوز آتی رہی اور باقاعدہ ان کے ایڈیٹر لگاتے رہے. اچھا جی پھر کیا ہوا، ان کی والدہ کے حوالے سے باتیں چلی، پھر رجب کی پتلو کی والدہ اور والدین کے حوالے سے، پھر اس نے خود برملا کہا کہ تیری والدہ کے ساتھ میں تیری قبر بناؤں گا، یہ کروں گا وہ. یہ مجھے بتائیں یہ جائز باتیں؟ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات. تو سر یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں سب کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ یار اگر اللہ نے آپ کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیا ہے تو یاد رکھو اپنی بنیاد مت بھولو اور اپنے آپ کو ناخدا مت بناؤ. بالکل صحیح، نہیں تو انجام یاد رکھیے گا. میری بات سنیں، اسی سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا، رستے بنے، اور اسی سمندر میں فرعون غرق ہوا. بالکل آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ٹک ٹاک پہ نہ جانے کتنے ناخدا بنے بیٹھے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، جو ایک منٹ میں چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو تہس نہس کر دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران صاحب. ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ پاکستان کے اندر اگر کسی کو فیم ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے بس اپنے پاؤں پہ کلاڑی خود مار لی. اب اقرا کنول بھی پیش ہوگی ہیں. میرا یہ این سی سی آئی سے بھی ریکویسٹ ہے کہ یار اس معاملے کو ختم کرو، جو ریکوری کرنی ہے ریکوری کرو، ڈکی کو جان چھوڑو، معاملہ کافی زیادہ ہائپ پکڑ چکا ہے. دوسری سائڈ پہ پتلو بھی یو ایس اے چلا گیا،
رجب بھی یو ایس اے جا رہا ہے پاکستان سے، تو پہلے ہی وہ کبھی دبئی، کبھی قطر، کبھی یو کے، اب وہ یو ایس اے جا رہا ہے، یہ پیسہ بھی اب یو ایس اے کے اندر ہی انویسٹ ہوگا. اور باقی جہاں تک ریحان ملک صاحب ہیں، دیکھیں ان کو بھی چاہیے کہ پازیٹیو رول پلے کریں، اپنی خود کی کوئی چیز لے کے آئیں جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے. باقی ویورز کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا ہماری کون سی بات آپ کو صحیح لگی اور کون سی بات ہماری آپ کو ٹھیک نہیں لگی. کرٹیسزم ہے بالکل برداشت کریں گے، آپ لوگوں کی بات بھی ہم لوگ سنیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.